اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ آج جو خبر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ خبر ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر سننا چاہیے۔ اس خبر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کچھ ٹھان لے کرنے کی، سچا پکا ارادہ کر لے، تو پھر کیا نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، یعنی انسان کے بس میں سب کچھ ہے، وہ ہمت کرے تو صحیح تھوڑی سی۔ یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں بے بس ہوں، وہ بے بس نہیں ہے، اس کے اندر ہمت کم ہے، وہ ہمت نہیں کر رہا ہے۔ اگر وہ ہمت کر لے تو کیا نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کولہاپور میں بکریاں چرانے والے کا جو بیٹا ہے وہ IPS بن گیا، اور اس نے UPSC کا ایگزام فرسٹ ٹائم میں ہی کریک کر لیا۔ یہ پوری خبر آپ لوگوں نے اب تک سن لی ہوگی، میں تو بہت بعد میں آپ کو یہ خبر سنا رہا ہوں۔ ہوا کیا تھا کہ بکریاں چرانے والے کا جو بیٹا ہے، اس کا موبائل کبھی گم ہو گیا تھا۔ یہ شکایت درج کرانے گیا تھانے میں، وہاں اس کو پھٹکار مار کے، ہوتا ہے نا کہ آدمی اگر تھوڑا غریب غربا نظر آ رہا ہو تو پولیس ڈانٹ لگا کے بھگا دیتی ہے، کوئی سنوائی بھی نہیں کرتا ہے۔ تو اس کو وہاں ڈانٹ وغیرہ لگا کے بھگا دیا گیا ہوگا۔ تو اس کو بڑا وہ لگا عجیب کہ ایسا اس وردی میں کیا ہے کہ میری سنوائی نہیں ہو رہی ہے، اب میں اسی پوسٹ پر رہوں گا، اسی پوسٹ پر جا کر دکھاؤں گا۔ اور پھر اس نے انتھک محنت کرنا شروع کر دی۔ دلی میں یہ تیاری کرا کرتا تھا، بکری چرانے والے کا بیٹا۔ اس کے جو والد ہیں، اس کی پوری فیملی غریب ہے، 10-12 ہزار روپے انتھک محنت کرنے کے بعد بھیجتے تھے، اور اس سے یہ دن رات پڑھائی کرتا تھا۔ خبروں میں لکھا ہوا تھا کہ 18 سے 20 گھنٹے یہ پڑھائی کرتا تھا۔ چلو یہ نہ ہوگا تو 15 گھنٹے تو یہ پڑھائی کرتا ہی ہوگا۔ اور جب ایگزام آیا تو اس نے خوب بہترین ایگزام دیا، اور جب رزلٹ آتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بکری چرانے والے کا جو بیٹا ہے وہ IPS بن گیا صاحب۔ اب یہ کام کریں گے صاحب۔ صرف وہ بات دل پر لے لی کہ موبائل چوری ہونے کی رپورٹ، موبائل چوری ہونے کا غم نہیں تھا اتنا، جو پولیس والوں نے رپورٹ نہیں لکھی اور جو تھوڑا سا انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہو وہ دل پہ لے گئے کہ بھائی اب میں یہی بنوں گا۔ ہوتا ہے نا کہ ہم پڑھائی تو کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی واقعہ ہماری زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر ہم اس واقعے کو دل پر لے کے وہی کام کرنے لگتے ہیں کہ اب یہی بن کے تجھے دکھاؤں گا۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، میں عالم بننا نہیں چاہتا تھا، مطلب میں کچھ اور بننا چاہتا تھا۔ ہمارے والد صاحب کا یہ خواہش تھی کہ میں عالم بنوں، میرے استاذ ہیں مفتی تنویر صاحب، ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں عالم بنوں۔ تو میں نے 1-2 سال عالمیت کے کیے، لیکن میرا موڈ کچھ اور ہی تھا، میں کچھ اور بننا چاہتا تھا۔ تو کئی بار ہوتا نا کچھ لوگ جالس رکھنے والے ہوتے ہیں، تو 1-2 لوگوں نے میرے بارے میں یہ طنز کیا کہ میں عالم نہیں بن سکتا، میں مولانا بن ہی نہیں سکتا ہوں، میرے بس کی نہیں ہے۔ تو یہ بات بس دل پہ لگی، اور یہ ہوا کہ نہیں اب عالم ہی بن کے دکھانا ہے، اب عالم ہی بننا ہے، اب مفتی ہی بننا ہے۔ پڑھائی شروع کر دی اور پھر عالم بن کر ہی سانس لی۔ تو میرے عزیز نوجوانوں، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بکریاں چرانے والے کا جو بیٹا ہے، جو IPS بنا ہے، یہ بہت غربت والی فیملی ہے، بکریاں چرا کے اپنا کام دھام چلاتے ہیں۔ اس کو جب خبر ملی کہ بھائی تم تو IPS بن گئے، تو خوشی سے بہت خوش ہوا۔ اور اب بھائی کتنی خوشی ہو سکتی ہے آپ اندازہ کر کے دیکھیے۔ یہ پڑھائی کرتے تھے، IPS صاحب پڑھائی کرتے تھے موبائل سے، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ کوچنگ سینٹر والوں کو دے سکیں، لاکھوں لاکھ روپے کی فیس ہوتی ہے۔ تو موبائل میں جو اچھے اچھے ٹیچرز جو پڑھاتے ہیں، اس سے یہ پڑھائی کرا کرتے تھے۔ موبائل میں ریچارج کروایا اور اس سے پڑھائی کرتے تھے۔ اب یہ صاحب ماشاءاللہ IPS بن گئے، ملک کا نام روشن کریں گے، غریبوں کو فائدہ پہنچائیں گے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ یہ میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج ہمارے مسلم نوجوان شکایت کرتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے فیس نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کیا کروں، میرے اوپر ذمہ داریاں بہت ہیں، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار کیا بتاؤں، میں یار بہت پریشانی میں ہوں، اچھے ٹیچرز نہیں مل پا رہے ہیں۔ بہانے ہمارے پاس بہت ہیں میرے بھائی، یہ جتنے بھی بہانے اس کو سائیڈ میں رکھو، ہمت اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے نا، تو ایسے ہی باتوں کو دل پر لے کر یہ سوچ لو کہ یہ جو غلط ہو رہا ہے، اب میں اسی جگہ پر جا کر اس غلط کو ٹھیک کروں گا۔ بنو، آگے بڑھو، پڑھائی میں کوئی روک نہیں ہے۔
آپ کو IPS بننے سے, بڑے بڑے عہدوں پر جانے سے, بڑے بڑے ایگزام کو کریک کرنے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی ہے. یہ جو ٹائم چل رہا ہے نا, یہ ایجوکیشن کا ٹائم چل رہا ہے, یہ ٹیلنٹ کا ٹائم چل رہا ہے, یہ آپ کے اندر کچھ ہے اس کا ٹائم چل رہا ہے. اگر آپ کے اندر کچھ ہے, اگر آپ کے اندر کچھ کرنے کا ارادہ ہے, آپ IPS بننا چاہتے ہیں, کوئی کچھ بھی آپ بننا چاہتے ہیں, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بننے سے نہیں روک سکتی ہے. کچھ لوگ پیسوں کا بہانہ بنا کر بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے نوجوان بھائی, یہ موبائل جو ہے نا, یہ آپ کو بہت کچھ بنا سکتا ہے. آپ جو چاہیں, اتنے بہترین بہترین ٹیچرز یوٹیوب پہ پڑھا رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اسی لیے اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں. یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے, یہ بے بسی ہے آپ کی جس کو آپ نے اپنے اوپر سوار کر رکھا ہے. ہمارا ٹائم کئی گھنٹے ہمارے موبائل میں اسکرولنگ کرتے ہوئے گزرتے ہیں, کئی گھنٹے ہمارے دوستوں کے ساتھ گپے لڑاتے ہوئے گزرتے ہیں. ٹائم کی بربادی ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں. ہمارے پاس تو ساری چیزیں موجود ہیں, اللہ کے شکر و اللہ کے فضل و کرم, ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں. اسی لیے میرے عزیز نوجوانوں, پڑھو لکھو, آگے بڑھو. اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے تو سوچ لو کہ اس غلط چیز کو صحیح کرنے کے لیے مجھے اس سے اوپر والی پوسٹ پر جانا ہے, جیسے کہ اس نوجوان نے کیا اور 28 سال کی عمر میں یہ IPS بن گیا. تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تمہارے ساتھ غلط ہو رہا ہے, یہ سوچ لو کہ اب اس ظلم کو اور اس غلط کو ہی مجھے ٹھیک کرنا ہے اور اس پوسٹ پر مجھے پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں تھوڑا سا 10 سال لگیں گے, ہو سکتا ہے کہ 8 سال لگ جائیں, لیکن ایک وقت ہر چیز کا ہوتا ہے. اس جگہ پر پہنچ کر آپ اس کو صحیح کرنے کی ٹھان لو. ایسے ہی ایک دلی کے بہت بڑے سرجن ہیں, میرے خیال میں ان کی 55-60 سال عمر ہوگی, کئی ہزار وہ آپریشن کر چکے ہیں. ان کے دل میں یہ ہوا کہ میں عالم دین بنوں گا, مفتی بنوں گا. دارالعلوم وقف میں انہوں نے داخلہ لیا. سفید داڑھی, سرجن ہیں, لیکن علم سیکھنے کا شوق ہے. دارالعلوم وقف میں انہوں نے ایڈمیشن لیا اور الحمدللہ پچھلی سال ان کی فراغت ہو گئی. ایسے ہی ایک صاحب اور ہیں, بچپن میں ان کی خواہش تھی کہ میں عالم بنوں, شادی ہو گئی, حالات نہیں بن پائے. اب جب بچے بڑے ہو گئے, سب کی شادیاں ہو گئیں, وہ فری ہو گئے, اب انہوں نے مدرسے میں داخلہ لیا ہے دارالعلوم زکریا میں. دارالعلوم دیوبند کا ایک مدرسہ ہے دارالعلوم زکریا, اس میں انہوں نے ایڈمیشن لیا ہے اور وہ عالم بن رہے ہیں. پوتے والے ہو گئے, عالم بن رہے ہیں. تو بھائی دل میں اگر شوق ہونا, لگن ہونا, ہماری تو لگن ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا موبائل خرید لوں, ہم وہ موبائل خرید لیتے ہیں. جس کی جو لگن ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو وہ دلا دے گا. وہ لا آف اٹریکشن کے بارے میں جو لوگ بات کرتے ہیں نا, اصل میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس راستے پر بندہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے. آج کل نوجوان ٹھان لیتے ہیں کہ مجھے بڑا موبائل لینا ہے, S25 Ultra, مجھے آئی فون لینا ہے, کوشش کرتے ہیں اس کے لیے, اللہ تعالیٰ وہ چیز ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. ہماری کوششیں غلط چیزوں پر ہوتی ہیں, اچھی چیزوں پر ہماری کوششیں نہیں ہوتی. اسی لیے آج ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی کچھ بن کر کچھ کر کے دکھائیں گے. جو بھی کچھ غلط ہو رہا ہے, اس غلط کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اچھے آدمی بنو, آپ قابل آدمی بنو, آپ اپنے اندر کچھ پیدا کرو. اب بتائیے, کولہاپور میں بکریاں چرانے والے کا بیٹا IPS بن گیا, ان کی فیملی میں کیسی خوشی ہو رہی ہوگی. ہمارے مسلمانوں میں تو پورے کے پورے ضلع خالی پڑے رہتے ہیں. ایک نوجوان IPS نہیں بن پاتا ہے, ایک نوجوان اچھا ڈاکٹر نہیں بن پاتا. اکثریت ایسی ہے جو بیچ میں ہی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے ہمت پیدا کرو اپنے اندر, اپنے فیوچر کو بناؤ, اپنے کریئر کو بناؤ, اپنی دنیا کو بناؤ اور اپنی آخرت کو بناؤ. یہ میں آپ کو یہ خبر سنا کے کچھ پیغام دینا چاہتا تھا جو میں نے دے دیا. ہو سکتا ہے کہ میری باتوں سے آپ کو موٹیویشن ملے اور آپ کچھ بننے کی ٹھان ہی لو. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.